السلام علیکم جگرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم اس دنیا میں جتنے بڑے فن خان بن جائیں، انلیمیٹڈ پاور ہو، پیسہ ہو، گاڑیاں ہوں، شہرت، عزت، بزنس، تعلقات، یہ سب ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ کا کنیکشن اس دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے، جب اس دنیا کو چھوڑ کر آپ موت کی آغوش میں آ جاتے ہیں۔ علی بنات کی سٹوری میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایک 33 سال کا انٹرپرینور لڑکا جو آسٹریلیا میں رہتا تھا اور جس کے بہت زیادہ بزنس تھے، سیکیورٹی بزنس، ایک الیکٹریکل کمپنی تھی ان کی، بہت لیوش زندگی گزار رہے تھے۔ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں رکھنے کا شوق تھا، رسٹ واچز، مہنگے مہنگے بریسلیٹس، ٹریولنگ، یعنی مطلب کچھ نہیں انہوں نے چھوڑا زندگی میں۔ لیکن زندگی کے اس پیک پر جب آپ کے پاس سب کچھ ہے اور آپ دنیا کو انجوائے کر رہے ہیں، اس وقت جب آپ کو آپ کی جوانی کی عمر میں پتہ لگے کہ آپ کو کینسر ہے جو کہ آخری سٹیج پر ہے اور پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اور ڈاکٹرز آپ کو یہ کہیں کہ آپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف 7 ماہ ہیں، آپ سوچیں کہ اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو جگرز، یہاں پر جو بات ہے وہ بہت غور و فکر کرنے والی ہے۔ ایک ینگ انسان کو جس کے پاس سب کچھ ہے، جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف 7 ماہ ہیں اور کینسر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ مطلب میں اگر اپنا بتاؤں تو یا کوئی نارمل انسان، وہ تو بالکل ہی اس کی زندگی تو ادھر ہی ختم ہو جائے گی، وہ تو بالکل نکارہ ایک زندہ لاش بن جائے گی، اور وہ یہی سوچتا رہے گا کہ ہائے میری زندگی کے 7 ماہ رہ گئے ہیں، اب میں کیا کروں، اب میرا سفر ختم، میری یہ ساری چیزیں یہ کہاں جائیں گی۔ مطلب انسان کی وہاں ہی سوچ اور وہ نکارہ ہو جاتا ہے، وہ بستر پہ لیٹ جاتا ہے۔ لیکن کیا خوبصورت اگزامپل سیٹ کی علی بنات نے۔ یہ شاید کوئی اگزامپل سیٹ کروانی تھی اللہ تعالیٰ نے علی بنات کی شکل میں، انہوں نے اسی دن تہیہ کر لیا جس دن انہیں پتہ چلا کہ زندہ رہنے کے لیے ان کے پاس صرف 7 ماہ ہیں۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ جتنا بھی میرے پاس اب ٹائم ہے میں اس کو میننگ فل طریقے سے اسپینڈ کروں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنی بھی دولت تھی ان کے پاس وہ اس کو چیریٹی کر دیں گے اور دنیا میں غریب اور انڈر پریویلیج لوگوں کی ہیلپ کریں گے۔ تو دیکھیں، جب آپ کی نیت مضبوط ہو تو کائنات کا ایک ذرہ آپ کو آپ کے مشن کو کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے 7 ماہ کا ٹائم دیا تھا نا، علی بنات 3 سال زندہ رہے، 3 سال، اور 3 سال میں انہوں نے کھل کر چیریٹی کا کام کیا، غریبوں کی ہیلپ کی، بیواؤں کی ہیلپ کی، اور دنیا بھر میں جتنا ان سے ہو سکا، جو وہ خود سوچیں کہ وہ 7 ماہ میں کتنا کر سکتے تھے اور 3 سال میں وہ کتنا کر سکتے تھے۔ تو یقیناً اللہ نے ان کی نیت دیکھی اور ان کو 7 ماہ، کہاں 7 ماہ اور کہاں 3 سال، کتنا زیادہ عرصہ دیا ان کو جینے کے لیے اور انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے۔ انہوں نے اپنی ساری دولت چیریٹی میں وقف کر دی۔ کیا ان کی گاڑیاں، کیا ان کی رسٹ واچز، کیا ان کے جو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا اپنے ساری جو برانڈڈ چیزیں تھیں، انہوں نے ساری غریبوں کو دے دی۔ وہ افریقہ گئے جہاں پہ انہوں نے ریموٹ ایریاز میں غریب لوگوں کو ہیلتھ اور ایجوکیشن پرووائڈ کی۔ انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی، مسلمز اراؤنڈ دا ورلڈ، جس میں انہوں نے بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کے لیے رہنے کی جگہیں بنائی، اور پھر دیکھتے دیکھتے ان کی جو فاؤنڈیشن تھی اس کو اور بھی دوسری فاؤنڈیشن سے بھی بہت زیادہ فنڈنگ ملی۔ مطلب ایسا کام کر گئے کہ ان کے جانے کے بعد لوگ انہیں یاد کریں گے کہ وہ جاتے جاتے کیا لیگیسی چھوڑ گئے۔ اگر سوچیں کہ وہ یہ سارے چیریٹی کے کام نہ کرتے اور جس طرح ان کی لائف وہ جی رہے تھے، جو ایک سکسیسفل انٹرپرینور تھے، وہ اگر اسی میں زندگی گزارتے، گاڑیاں چلاتے، مہنگی مہنگی چیزیں لیتے، اور 80 سال کی عمر میں بھی اگر ان کا انتقال ہوتا، تو کیا اس طرح انہوں نے اپنی شاندار لیگیسی چھوڑنی تھی؟ کیا کسی نے ان کو یاد کرنا تھا؟ نہیں۔ 1 سیکنڈ میں ان کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی جو فراری تھی، جس کو انہوں نے بہت چاہت سے خریدا تھا، اس کی ویلیو 0 ہو گئی جب انہیں پتہ چلا کہ میرے پاس جینے کے لیے صرف 7 ماہ ہیں۔ ان کے شیلفز میں پڑی ہوئی جتنی مہنگی چیزیں تھیں، برانڈڈ چیزیں تھیں، گھڑیاں تھیں، بریسلیٹس تھے، وہ ساری بےمانی ہو گئی ان کی نظر میں۔ کیونکہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یار میرے پاس چند دن ہیں زندہ رہنے کے لیے، تو خود سوچیں کہ کیا یہ مٹیریل چیزیں اور کیا ان کی حیثیت۔ بہت بڑا لیسن ہے اس میں، اور علی بنات کی سٹوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مٹیریل چیزوں میں جس کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں ان کی کیا ویلیو ہے۔ ہم اس دنیا کی فیک ریس میں لگ کر سمجھتے ہیں کہ جی بڑے لیوش گھر، سپورٹس کارز، گھڑیاں، یہ چیزیں آپ کا لیول اوپر کرتی ہیں، لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ اینڈ پر آپ کو پتہ چلتا ہے جب آپ کی زندگی کے چند دن رہ جاتے ہیں، آپ کو تب احساس ہوتا ہے کہ یار یہ مٹیریل چیزیں ان کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی، بلکہ امپورٹنس تھی تو آپ کی لیگیسی کی، کہ آپ جانے کے بعد دنیا کو کیا دیں گے۔
ایسی کیا چیز دیں گے کہ دنیا آپ کی ویلیوز سے انفلوئنس ہو، وہ کام جن کی وجہ سے لوگ آپ کو اچھے یا برے خیالات یا الفاظ میں یاد رکھیں۔ تو جگر جب الٹیمیٹلی ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں، تو کیا یہ اچھا ہو کہ یہ احساس ہمیں بہت پہلے ہو جائے۔ اس میں کوئی برائی نہیں کہ آپ ایک اچھی زندگی جئیں، لیکن لالچ نہیں ہونا چاہیے آپ کو کسی بھی چیز میں، کیونکہ اینڈ پہ آپ کو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میں چل رہا ہوں، یہ جو میں سانس لے رہا ہوں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنی بڑی نعمت ہے، تو ان کا شکر کیجیے۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی بے معنی زندگی مت گزاریے، ایسی زندگی گزاریے جس کا کوئی مقصد ہو، کسی بڑے پرپس کا سوچیں، اور یہ سوچیں کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کیا لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے اس دنیا پہ، لوگ آپ کو کس طرح یاد رکھیں گے۔